بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب حسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين، والرسول الثقلين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحلل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرا وأغلال التي كانت عليهم، والذي آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. قبولیت مجلس کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھیں وعجل فرجهم. عشر محرم 1443 ہجری کی چوتھی مجلس آپ حضرات مرکز اہل بیت بولٹن میں سماعت فرما رہے ہیں، اور اس عشر مجالس کے لیے عنوان اتباع رسول اور ابدی کامیابی قرار دیا ہے. اس عنوان کے لیے آپ کی خدمت میں مسلسل سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں کہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ایسا رسول ہے کہ جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، اور اس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے توریت اور انجیل میں ہی لکھ دیا تھا، اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیں گے، اور خبائث کو اور خراب چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور جس بوجھ کے نیچے تم دبے ہوئے ہو اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو، ان سب سے تمہیں نجات عطا کریں گے. تو اب تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو، ان
ان کی نصرت کرو اور ان کے ساتھ نازل ہونے والے نور کا اتباع کرو. جو یہ سب کچھ کرے گا پھر کامیابی اس کے قدم چوم لے گی. اس سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں شان رسالت اور اس کے متعلقات کے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. چند ایک باتیں کل کی جو ہیں وہ بطور خلاصہ تاکہ ہمارا تسلسل باقی رہے وہ عرض کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آج جو تسلسل رسالت ہے، یعنی اللہ نے اس سلسلہ رسالت کو تسلسل کے ساتھ جو بیان کیا ہے، بھیجا ہے، اس کے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنی ہے تاکہ ہمارے موضوع میں جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اور اپنے اصلی جو مطلب ہے اور مقصد ہے اس سے قریب تر ہوتے جائیں. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو کل کے گفتگو کے حوالے سے ایک گزارش کی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے شان رسالت کو بیان کیا، کمال رسالت کو بیان کیا، اور پھر طاقت رسالت کو بیان کیا. تو شان رسالت کو بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ بتایا کہ ہم نے اور شان اور عظمت، کمال، طاقت، ان سب کا ذکر کر کے یہ عیاں کیا کہ ہمارا حبیب جو ہے وہ سب پر برتر ہے. تو ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جس امت کے متعلق اللہ یہ کہہ رہا ہے، یا جن گروہ کے بارے میں جن لوگوں کے بارے میں کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں اور ان سے بدتر کوئی لوگ نہیں ہیں، تو سب سے عظیم تر پیغمبر کو ان کے پاس بھیجا. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس کے کیا سبب ہے، کیوں وجہ ہے، کیا بات ہے. تو دیکھیں، اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم لوگوں کی مجلس کی، تاکہ وہ بات تک میں قریب سے پہنچ جاؤں اور آپ کو بھی اس بات کا جو ہے وہ لطف آئے کہ رسول کس کے لیے بھیجا گیا ہے. توجہ فرمائیں. دیکھیں، مجلس یہاں پر ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جو سامعین میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، لیکن ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، لائیو اسٹریم بھی ہو رہی ہے. تو صرف یہاں پر نہیں دیکھی جا رہی، پوری دنیا میں سب جگہ جہاں جہاں بھی لائیو اسٹریم جا رہا ہے وہاں پر دیکھی جا رہی ہے، ریکارڈ ہوگی، بعد میں لوگ دیکھیں گے. تو ہو سکتا ہے اس چیز کے پیش نظر ہو سکتا ہے کوئی میں ایسی بات بھی کر دوں کہ جو آپ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اور بھی لوگ سن رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ میری نظر ان سامنے والوں پر بھی ہے اور ان پر بھی ہے جو نہیں ہے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے رسول کو ان میں سے بھیجا ہے، ان کے لیے نہیں بھیجا ہے. سمجھائیے گا. ظاہر اب ہم نے علمی موضوع کا انتخاب کر لیا ہے تو اب یہ سننا پڑے گا. مل کے صلوات پڑھیں ہم نے ان میں سے بھیجا ہے، ان کے لیے نہیں بھیجا ہے. اس کی دلیل بھی دیتا ہوں، مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد. جس طرح سے یہاں پر بھی مجلس ہو رہی ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کچھ باتیں ایسی بھی کر رہا ہوں جو جنرل ہیں، جو دوسرے سامعین کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے لیے ہوں، اس لیے کہ میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. توجہ ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو رسول کو ان میں سے بھیجا ہے، ان کے لیے نہیں بھیجا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے پہلی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا. امام سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰ کو یہ والا معجزہ کیوں دیا گیا؟ عصا سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ میں سے نور نکل آتا تھا، یہ والا معجزہ کیوں دیا؟ تو اس زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا، عروج پہ تھا.
تو جادو کے توڑ کے لیے ایسا معجزہ چاہیے تھا جو جادو کا توڑ ہو. حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ ان کے ہاتھ میں شفا تھی, لوگوں کو وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. اس زمانے میں میڈیسن کا رواج تھا. اس چیز کے توڑ کے لیے اس اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اب معجزے کی تعریف یہ ہے کہ اس وقت پر, جس وقت پر وہ معجزہ ہو رہا ہے, کسی کے عقل میں عاجز رہ جائے انسان. جو سامنے دیکھنے والا ہے وہ عاجز ہو جائے, اسے سمجھ میں نہ آئے, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس زمانے کے لیے وہ معجزہ ہے. ممکن ہے کوئی آج کے زمانے میں مثلا اگر یہ بات کریں کہ بھئی اس طرح کی جو ہے وہ ہم جواب پر کچھ لا سکتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ آج کے زمانے کے لیے بھی وہ معجزہ ہو, اس لیے کہ وہ معجزہ اس نبی کے, اس امت کے لیے تھا. تو جو ہمارے لیکن حضور کو اللہ نے قرآن دیا ہے بطور معجزہ, اور وہ صرف اس وقت معجزہ نہیں تھا, وہ صرف اس وقت اگر کوئی جواب لے آتا تو کہتے اس وقت معجزہ تھا, اب نہیں ہے. ابھی تک کوئی جواب نہیں لا سکا, قیامت تک نہیں لا سکتا. قیامت تک کے لیے معجزہ ہے, یعنی یہ بتایا کہ چونکہ یہ رسول ان میں سے آیا ہے, ان کے لیے نہیں آیا ہے. تو جو ہمارے ان میں سے آیا ہے قیامت تک کے لیے, لہذا اس کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہوگا. یہ تو ایک معجزہ قرآن. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے اس لیے میں نے مثال دی. ایک اور معجزہ ہے رسول کا, شاید مختلف عنوان سے آپ سن رہے ہیں, معجزہ ہے رسول کا. دیکھیں, اللہ کو رسول سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ تو محتاج نہیں ہے, وہ کسی چیز میں بھی کلام پیدا کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ سے بات کرنے کے لیے جلتے ہوئے درخت میں کلام پیدا کیا, تو وہ محتاج نہیں ہے, وہ چاہے تو وہ کسی سے بھی, کسی ذریعے سے بھی کلام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب رسول کو سے بات کرنی ہے اللہ کو, تو کسی جگہ پہ کسی چیز کے لیے بھی وہ میں کلام پیدا کر سکتا ہے. اور جو ہے وہ رسول کو کچھ کہنا ہے, بتانا ہے, یہ کسی بھی جگہ وہ کر سکتا ہے. اور جہاں تک بات عرش پر آنے کی ہے, توجہ فرمائیے گا, تو رسول کے لیے یہ معراج نہیں ہے. رسول کے لیے معراج نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا کنفیوز ہو جائے, لیکن ذرا سے توجہ فرمائیے پھر لطف آئے. رسول کے لیے معراج نہیں ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے. رسول جس جگہ قدم رکھیں گے وہی معراج ہے. جہاں رسول اللہ قدم رکھ دیں وہی معراج ہے. ہاں, معراج عرش کی ہے کہ رسول اللہ وہاں آ گئے. معراج عرش کی ہے کہ رسول اللہ وہاں آ گئے. اب وہ گئے اور آ گئے, تو اس زمانے میں کیسے کسی کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے گئے اور کیسے آ گئے. تو براق کا ذکر آیا کہ وہ گھوڑا ہے, وہ یوں ہے اور فلاں ہے اور اس کے پر ہے. یہ سب اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے جی. آج کل جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا, وہ کہ جی وہ براق, وہ گھوڑے میں پر کیسے ہو سکتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ اس وقت لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ سواری کے ساتھ کیسے گئے, کس طرح سے گئے اور واپس آ گئے. ایسے گئے اور واپس آ گئے کہ ابھی بستر گرم تھا, زنجیر ہل رہی تھی. تو کیا فرما رہے ہیں, ابھی بستر گرم تھا, زنجیر ہل رہی تھی. اگر اس کا صحیح لطف لینا ہو
تو ایک ریکمنڈیشن سنیں، مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس زمانے میں تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جہاں پر 12 میل سے زیادہ رفتار کے اوپر کوئی سواری نہیں چلتی تھی، ٹھیک ہے، 12 میل فی گھنٹے کے میکسیمم سپیڈ تھی اس زمانے کی۔ تو اس زمانے میں اس بات کو کیسے سمجھاتے؟ اس طرح سے سمجھا دیا۔ لیکن آج کے زمانے میں سمجھنا ہو، لطف لینا ہو صحیح، تو کتاب ہے A Brief History of Time by Stephen Hawking۔ وہ کتاب پڑھیں، اس کتاب کو پڑھ کر کے معراج کا نیا لطف آئے گا، کتاب کو پڑھ کر کے معراج کا نیا لطف آئے گا۔ اس لیے کہ اگر اس زمانے میں حضور یہ کہتے کہ میں سپیڈ آف لائٹ کے اوپر عرش پر گیا اور واپس آ گیا، تو کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو آج اس لیے سمجھ میں آ رہی ہے کہ سپیڈ آف لائٹ ڈسکور ہو گئی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو اب حضور کا معراج پر جانا نہیں، معراج پر جانا اور واپس آ جانا، معراج پر جانا اور واپس آ جانا اس وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اس لیے کہ ابھی تک کوئی سواری ایسی نہیں بنی ہے کہ جو سپیڈ آف لائٹ پر یہاں سے وہاں آپ کو پہنچا دے، واپس لے کر کے آ جائے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ سپیڈ آف لائٹ پر جا ہی وہ سکتا ہے جس کا اصل نور ہو۔ مل کر صلوات پڑھ لیں محمد۔ توجہ فرمائیں، سپیڈ آف لائٹ پر بھی جو خاک کی ہوگا وہ سپیڈ آف لائٹ پر کیسے جائے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا آج کے اس ڈسکوری سے کہ اتنے سپیڈ کے اوپر، اتنی رفتار کے اوپر نور سفر کر سکتا ہے۔ تو نور نے سفر کر کر کے آ کر بتا دیا، اور یہ وحدت نور کا بھی جو ہے وہ تثبیت ہو گئی، اس لیے کہ رسول اللہ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے کوئی موجود تھا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک بار اور مل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ شان ہے، رسالت ہے، یہ معجزہ جو ہے وہ کب کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ یعنی یہ وہ رسول ہے کہ جو ایسا معجزہ دکھائے گا کہ جس کا جواب کوئی قیامت تک نہیں لا سکے، اس لیے کہ یہ رسول ہے قیامت تک کے لیے، یہ رسول ہے قیامت تک کے لیے، اس کا اتباع قیامت تک والوں کے لیے واجب ہوگا۔ جو بھائی جو گزشتہ رسول آ گئے، گزشتہ جو چلے گئے، ان کو ماننا ہے، لیکن یہ ماننا ہے کہ وہ رسول اللہ کے تھے۔ آدم اللہ کے نبی تھے، نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، یہ سب، ان سب کو 1,24,000 کم ایک کو ماننا ہے کہ یہ نبی تھے۔ لیکن 10 دفعے یہ کہنا پڑ رہا ہے نا، یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں، تھے نہیں ہیں۔ مل کی صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا، جو یہ گزشتہ رسول آئے تھے 1,24,000 کو سائڈ پر کر دیں، 313 جو رسول ہیں انہی کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا عنوان چونکہ اتباع رسول ہے، رسالت کی بات کر رہے ہیں۔ 313 جو یہ ہیں، ان میں سے کتنے کے نام معلوم ہیں؟ مانتے ہیں سب کو 1,24,000 کو بھی، ان میں سے 313 کو بھی کا نام نہیں معلوم ہے۔ حالات تو تب معلوم ہوں گے جب نام معلوم ہوگا، ان کے متعلق کوئی بات تب معلوم ہوگی جب یہ پتا ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے۔ نام ہی نہیں معلوم ہے تو آگے کی بات
آگے کی بات کیا پتہ چلے گی. لیکن ان سب کو اس لیے مان رہے ہیں, توجہ فرمائیے گا, ان سب کو اس لیے مان رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ مان لینا. محمد رسول اللہ کے کہنے پہ, حالانکہ دیکھا نہیں ہے, ان کے متعلق معلوم نہیں ہے, لیکن محمد رسول اللہ کے کہنے پہ ان سب کو مان رہے ہیں. ہائے عجیب ہے مسلمان کہ محمد رسول اللہ کے کہنے پہ بغیر دیکھے ہوئے ان سب نبیوں کو مان رہے ہیں, اور جس علی کو غدیر کے منبر پر دکھا بھی دیا, بتا بھی دیا, اس کو نہیں مان رہے. جس کو دکھا بھی دیا, بتا بھی دیا, جس کے متعلق سب کچھ معلوم ہے, اسے نہیں مان رہے. ان سب کو مان رہے, اس کو جس کو دکھایا ہے, بتایا ہے, اس کو نہیں مان رہے. تو اب گزارش یہ آپ کی خدمت کل کی تھی کہ اللہ نے مخاطب کیا 2 جگہ پر یا رسول, اور بتایا کہ یہ کتنے سنگین مواقع ہوں گے کہ جہاں پر آپ کے عہدے سے آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اتفاقاً یہ دونوں مقامات جو ہیں وہ ایک ہی سورہ میں ہیں. سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے, آیت دونوں ہی تاریخی واقعات سے متعلق ہے, کہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کے جو اے میرے رسول, وہ لوگ کے جو جھوٹ کے اوپر مبنی جو ہے وہ باتیں بنا کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب, اس سے کا شان نزول کیا ہے؟ ابھی 2 قبیلے تھے, مدینے میں رہتے تھے, ان کے آپس میں رسول کے آنے سے پہلے معاہدہ تھا. وہ معاہدہ جو ہے وہ ایک زیادتی والا معاہدہ تھا, کہ اگر ایک طرف ایک قبیلے والا دوسرے کو قتل کر دے گا تو اسے سزا ہوگی, اور وہ قبیلے والا اس کو کرے گا تو اسے سزا نہیں ہوگی. شارٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, بھی باتیں اور بھی. تو جب وہ ایک جس قبیلے کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, اس کو پکڑا گیا اور معاہدے کے تحت اس پر سزا ہونے والی تھی, تو اس نے آ کر کے رسول اللہ سے کہا کہ آپ انٹروین کریں. تو یہ پرانی عادت تھی ان کی کہ جہاں معاملے پھنس جاتے تھے تو وہ آ کر رسول اللہ کو بیچ میں کہتے تھے کہ آپ مداخلت کریں اس معاملے. تو آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ, یہ جھوٹ کے بنا پر آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا, یہ آپ لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے. یہ تو یہ آیت ہے. دوسری آیت تو آپ سب کو یاد ہے, دوسری آیت آپ سب کو یاد ہے, اس لیے کہ پورے قرآن میں لفظ تبلیغ ایک ہی جگہ پہ آیا ہے. پورے قرآن میں لفظ تبلیغ ایک ہی جگہ پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. پورے قرآن میں یہ صرف ایک ہی جگہ پر ہے, یعنی تبلیغ علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. قرآن کے مطابق تبلیغ علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے, اور یہ اتنا سنگین ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام دیا ہی نہیں. گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام دیا ہی نہیں. اور آیت کا جو آخری حصہ ہے نا, وہ سب سے مزیدار ہے, جس پر عام طور سے بات نہیں ہوتی. اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں وہاں سے جو پلٹ کر کے آ رہے ہیں میدان غدیر میں 3 سٹار مسلمان, 3 سٹار بھائی, مسلمان بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں,
3 स्टार। अल्लाह क्या कह रहा है? वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। न मुसलमान, न सहाबी, न हाजी, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। अल्लाह आपको लोग, यानी उनको इस काबिल भी नहीं समझा कि उनको कोई 1 स्टार भी देता। अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। कौन लोगों से बचाएगा? ऐसी क्या बात आप करने जा रहे हैं कि अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा? तो छोड़ मारे। और लोगों से इसलिए बचाएगा कि शर होगा, यानी अली की विलायत पर शर होगा। तो आप जरा सीरत रसूल में इब्तिदा से चलिए। जब रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया तो क्या शर नहीं हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह के ऐलान पर शर हुआ। बुतों को मानने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जब ऐलान किया तो शर हुआ। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे शर हुआ कोई आयत नहीं आई। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे शर हुआ कोई आयत नहीं आई। अब अली की विलायत पे ऐलान हो रहा है तो अल्लाह कह रहा है कि हम आपको लोगों के शर से बचाएंगे। तो अल्लाह जवाब देगा, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे शर हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे शर हुआ तो अली बचाने वाले थे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे शर हुआ तो अली ने रसूलुल्लाह को बचाया। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे शर हुआ तो अली ने रसूलुल्लाह को बचाया। अब अली वलीउल्लाह पे शर होगा तो अल्लाह आपको बचाएगा। अब अली वलीउल्लाह पे जब शर होगा तो अल्लाह आपको बचाएगा। अब तसल्सल रिसालत क्या है? मिलकर एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़े। अब रसूल को भेजा है और रसूल को काम दिए, आपको ये करना है। तो जो कोई भी किसी को किसी काम पर मामूर करता है, किसी काम का कहता है, तो जो मामूर करता है, जो कोई भी काम देता है, उसका फरीज़ा है कि उसे काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो फराहम करे। जो भी टूल्स हैं, ठीक है ना? आप भी जब किसी को काम पर रखते हैं, कोई भी काम, घर में कोई काम कराना हो तो आप उसे सारी चीजें फराहम करते हैं, तब वो काम कर सकता है। उस तरह करेगा जैसा कि आपको चाहिए। जैसा आपको चाहिए वैसा काम वो तभी करेगा जब आपने वो सारे टूल्स उसको दिए होंगे, मुहैया किए होंगे कि ये टूल्स हैं जिसके जरिए से ये काम करना है। अल्लाह ने रसूल को बनाया है, रसूल को काम दिए, तो अब अल्लाह ही को रसूल को टूल्स भी दे रहे हैं। उन काम करने के लिए अल्लाह रसूल को टूल्स देगा। अल्लाह ने रसूल को टूल्स दिए। इरशाद हुआ, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, हमने अपने सारे रसूलों को बय्यिनात के साथ भेजा है, मौजज़ात के साथ भेजा है। ये टूल है। वअंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और उनके साथ किताब और मीज़ान भेजा है। ये सब ये क्या है? ये रसूलुल्लाह के टूल्स हैं। अल्लाह रसूलुल्लाह के टूल्स बता रहा है कि ये जो काम हमने कहे हैं रसूल से, उन्हें करने के लिए ये हम टूल्स दे रहे हैं। अच्छा, लोग मुख्तलिफ तरह के होते हैं तो मुख्तलिफ टूल्स चाहिए। वो पता है ना, कोई चीज़ खोलनी होती है तो पता चला उसमें वो क्रॉस हेड वाला स्क्रू है, तो वो सीधे वाला स्क्रू ड्राइवर उसमें जाएगा नहीं। जब तक कि वो क्रॉस हेड वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं, वो खुलेगा नहीं। सही है ना? छोटी सी चीज़ होती है लेकिन वो नहीं खुलेगा। तो जो जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी चीज़ से खुलेगा।
جو جس چیز کا ہے، جو ٹول جس چیز میں فٹ ہوگا وہ اسی سے ہی کام ہوگا. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے معجزات کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ساتھ میں کتاب دی ہے اور میزان دیا ہے تولنے کے لیے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے. ہم نے لوہا، یہ سورہ حدید کی وجہ تسمیہ سورہ کی سورہ حدید کی آیت. ہم نے لوہا نازل کیا ہے. اور لوہے کا کیا کام ہے؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، وہ بہت مضبوط ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدے. توجہ ہو رہا ہے؟ تو اب یہ سب رسول اللہ کے ٹولز ہیں. معجزہ ٹول ہے، کتاب ٹول ہے، میزان ٹول ہے، لوہا بھی ٹول ہے. توجہ ہو رہا ہے؟ ہاں، اب لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لوگ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. جو علم سے مان جائے ان کے لیے کتاب ہے. جو علم سے مان جائے اس کے لیے کتاب ہے. اچھا، علم کی تشبیہ اللہ نے کتاب کو خود قرآن میں دی ہے. آیت آپ سب کو یاد ہے، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے میرا رسول، جب وہ پھر بھی نہ مانے جبکہ علم آ گیا ہے. جبکہ علم آ گیا ہے. تو جو علم سے مان جائیں ان کے لیے کتاب ہے. جو علم سے نہیں مانے، جو جاہل ہیں، ان کے لیے معجزہ ہے. دیکھیں، یہ اس بات کی طرف متوجہ رہیں. جو علم سے مان جائے اس کے لیے معجزہ نہیں ہے. جس کے پاس علم ہے وہ کتاب سے مانے گا، معجزے سے نہیں مانے گا. تو جو علم سے مان جائے اس کے لیے کتاب ہے. جو علم سے نہ مانے اس کے لیے معجزہ ہے. جو علم سے نہ مانے اس کے لیے معجزہ ہے. اب ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے، وہ علم سے اور معجزے دونوں سے نہیں مانتا. ہاں، وہ علم سے اور معجزے، ان کا کام صرف شرارت ہوتا ہے. تو اب رسول کے پاس ٹول اس کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ شرارت کوئی کرے گا، کوئی شرارت کرے گا تو رسول اللہ دفاع کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے لوہا نازل کیا ہے. اس کے لیے ہم نے لوہا نازل کیا ہے. عزیزو، لوہا، آئرن زمین میں سے نکلتا ہے. آئرن زمین میں سے نکلتا ہے. یہ نازل کیا کہ کیا مطلب ہے؟ یہ نازل کیا کہ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تو آگے بتا رہے ہیں اس میں یہ بڑا سخت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. ہم نے اتارا اسے رسول پہ ہے، اتارا ہم نے اسے رسول پر ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کے لیے تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ عالمین پہ رحمت ہے. رسول کے لیے تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ عالمین پہ رحمت ہے. اب رحمت کے منافی ہے کہ یہ جنگ کریں کسی سے. رحمت کے منافی ہے کہ یہ کسی سے جنگ کریں، لیکن بہرحال شرارت کرنے والے تو ہیں اور دفاع تو کرنا ہے. کہا یا رسول اللہ پھر کس کو دیں گے؟ کہا ہاتھ دیکھ کر کے دیں گے، ہاتھ دیکھ کر کے دیں گے. جو اس کا اہل ہوگا اسی کو دیں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد. جو اس کا اہل ہوگا اسی کو دیں گے. یہ وہ لوہا ہے کہ جو زمین سے نہیں نکلا، یہ لوہا ہے جو آسمان سے آیا ہے. اور ایسا آیا ہے کہ اب رسول اللہ نے کہہ دے یا علی اب کوئی تلوار نہیں ٹوٹے گی. یا علی اب کوئی تلوار نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے، زمین سے نہیں نکلی ہے. مل کر ایک صلوات پڑھے محمد.
اب تسلسل رسالت کیا ہے؟ دیکھیں کل آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ نبی گواہ ہوگا امت پہ اور رسول ان سب پہ گواہ ہوں گے. تو اب یہ بھی تو پتا ہے وہ تو قیامت کے دن ہوں گے. ابھی دنیا کا ایک مسئلہ ہے. دنیا میں یہ بھی تو پتا ہے کہ جھوٹے نبی بھی ہوتے ہیں, دعویٰ کرنے والے جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اچھا وہ خود جھوٹے ثابت ہو ہی جاتے ہیں. ہاں بھائی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی تھا تو اپنا نام غلام احمد سے بدل کے کچھ اور کر لیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دعویٰ کرنے سے پہلے یہ تو سوچتے تھے کہ نام کیا ہے آپ کا. تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو یہ کیسے پتا چلے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا ہم نے انتظام کیا ہے. ہم نے انتظام کیا ہے. انتظام کیا ہے؟ انتظام یہ ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ بشارت کرے گا کہ میرے بعد فلاں آنے والا ہے, اور جو بعد میں آئے گا وہ تصدیق کرے گا کہ جو مجھ سے پہلے آئے. جو پہلے آئے گا وہ بشارت کرے گا کہ میرے بعد فلاں آنے والا ہے, اور جو بعد میں آئے گا وہ تصدیق کرے گا. یہ تو اس آیت کے ابتدا میں بیان کر دیا گیا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جس کا ہم توریت انجیل میں ذکر کر چکے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے اٹھ کر کے نبوت کا دعویٰ کر دے آگے پیچھے کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں, پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی بشارت ہوئی ہے, وہ گزشتہ انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں. جب وہ بشارت مل جائے گی, ادھر سے تصدیق مل جائے گی, تب یقین ہو جائے گی یہ سچا نبی ہے, یہ سچا رسول ہے, یہ واقعی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اس لیے ادھر بشارت کا ذکر ہوا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اسمہ احمد. میرے بعد نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. جب رسول آئے تو کہا میں تصدیق کرتا ہوں یہ گزشتہ جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہوں. اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بار بار یہودی عیسائی آتے تھے, کہتے تھے ہماری کتاب میں فلاں بات لکھی ہے, اس کے بارے میں آیت لائیے. تو جو فرمانے پھر وہ ملاتے تھے کہ ہاں وہ جو بات وہاں لکھی ہے وہ یہیں آئی ہے. اب یہ اپنا اپنا ذوق ہے کہ کوئی ایک بات دیکھ کر کے مان لے, کوئی 1000 باتیں دیکھ کر بھی نہ مانے. مل کے صلوات پڑھے محمد. یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. لیکن بہرحال ادھر بشارت بھی ثابت ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے. تحریف شدہ انجیل میں بھی وہ بشارت موجود ہے. تحریف شدہ میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام کیا ہوگا, جس کا نام انجیل میں کیا ہے, فارقلیت ہوگا. فارقلیت کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. نہیں صرف اشارہ کر رہا ہوں, آپ جا کر کے خود اس پر مطالعہ کیجئے گا. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا دربار مأمون میں بڑا تفصیلی مناظرہ ہے. اس مناظرے میں ان سارے حوالوں کا ذکر ہے. جسے پڑھنا ہو وہ شیخ صدوق کی کتاب عیون الاخبار الرضا جو ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے اس میں دیکھ سکتا ہے. کتاب توحید شیخ صدوق کی اس میں بھی یہ مناظرہ موجود ہے, اور سارے حوالوں کے ساتھ کہ انجیل کے کس جگہ پر اس فارقلیت یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس کا ذکر ہے. تحریف شدہ میں بھی موجود ہے. اور نبی آ کر کے گزشتہ امتوں کے واقعات اور باتیں بتا کر کے تصدیق کرا رہا ہے کہ
یہ جو گزشتہ آئے تھے انہی کا یہ تسلسل ہے، انہی کا یہ تسلسل ہے۔ اللہ نے اس سلسلہ رسالت کو بھیجا ہے اصلاح امت کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اتباع کر کے اپنی اصلاح کرتے یا نہیں کرتے۔ اپنے اصلاح کر کے، اتباع کر کے اپنے اصلاح کرتے یا نہیں کرتے۔ عقل کے لیے ٹیزر دیتا ہوں اور بات اس آیت میں تقاضا ہوا اتباع کا، اور دوسرے مقامات پر قرآن میں اطاعت کا بھی تقاضے کا ذکر آیا ہے۔ ترجمہ ہم لوگ دونوں کا ایک ہی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت میں اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل آئے گی۔ آج کا وقت تو تمام ہو گیا۔ آج ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں مسائل میں داخل ہونے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کہ یہ بات سیرت رسول سے لے کے اور سیرت ائمہ تک میں ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی وقت میں کسی بھی لمحے پر اپنے اندر تغیر و تبدیلی لا سکتے ہیں، کسی بھی وقت پر، کسی بھی ٹائم پر، اور یہ فریضہ ہے کہ اسے آنے دیا جائے۔ یہ میسج ہے آج کے دن کا، یہ میسج ہے، اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہاں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن عموماً ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی بات میں یہ نہ کہہ دے کہ مولانا نے فلاں پہ لگا دی، کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص بہت دن ہو گئے نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، امام باڑے میں نہیں آتا، لیکن ایک دن اس کو خیال آ گیا کہ آنا چاہیے، وہ جس پہلے دن آیا تو لوگ اسے نظروں سے بھگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنا ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں آ گیا؟ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ مجھے شاید یہاں نہیں آنا چاہیے، حالانکہ یہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ نہیں، اور نہ یہ رسول کا طریقہ ہے۔ تو ورنہ تو رسول اللہ کسی کو مشرف اسلام کرتے ہی نہیں، رسول اللہ کسی کو مشرف اسلام کرتے ہی نہیں، جبکہ خدا نہ خواستہ یہاں کسی نے کسی کے ساتھ جھگڑا ہی کیا ہوگا نا، اور اس سے بڑھ کے تو نہیں ہوگا کچھ، وہاں تو جنگیں ہوئی رسول کے ساتھ۔ بھئی کوئی شخص رسول کا جانی دشمن تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، رسول اللہ نے قبول کر لیا۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کا کل تک جو جانی دشمن تھا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو امان مل گئی۔ توجہ فرمائیں، تو اب یہ سیرت رسول بھی ہے اور سیرت امام حسین علیہ السلام بھی ہے، جو کہ یقیناً ایک ہی چیز ہے۔ سیرت اہل بیت سیرت رسول ہی کا تو آئینہ ہے، اتباع رسول ہی کا تو آئینہ ہے۔ یہ ہر دور میں بتائیں گے کہ اتباع رسول کیسے ہوتا ہے، ائمہ علیہ السلام ہر دور میں یہ بتائیں گے کہ اتباع رسول کس انداز میں، کس طرح سے، کیسے، کیا سلیقہ، کیا طریقہ ہے اس کا۔ تو اس کے لیے یہ چاہیے ہمیں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ دل کو کھلا رکھنا چاہیے، دل میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر کسی میں تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، تو دل میں اتنی وسعت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ امام حسین کا گھر ہے۔ یہ میرا آپ کا گھر نہیں، میرے آپ کے گھر میں مجھے اختیار ہے کس کو آنے دیں کس کو نہ آنے دیں، یہ امام حسین کا گھر ہے، یہ امام حسین کا گھر ہے، اور امام حسین کے گھر میں امام حسین کا قانون چلے گا، امام حسین کی سیرت چلے گی، امام حسین کا طریقہ کار چلے گا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین کی سیرت چلے گی۔
عزیزوں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم بات نہیں کرنا چاہتے اس کے ساتھ. کوئی شخص سے موت کے گھاٹ میں لے کر کے آ گیا, اسے معاف کر دینا, یہ حسین کا دل ہے, یہ حسین کا دل ہے. عزیزوں حسین علیہ السلام کو اور راستے میں ملے, کہا آپ کو کوفہ نہیں جانے دیں, حکم یہ کہ آپ کوفہ نہ جانے دیں, راستہ روک دیا. حسین نے کہا میرا راستہ روک دیا. ایک جملہ حسین نے کہا ہے کہ جو عربی میں آج بھی تانے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, لیکن امام نے تانا نہیں دیا تھا. تو وہ جو فرمائیے, امام نے تانا نہیں دیا تھا, صرف چھپی ہوئی کچلی ہوئی معرفت کو جگایا تھا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ثقل امک یا, تیرے ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو وہ کہنے لگا مولا اگر کسی اور نے کہا ہوتا, کسی اور نے یہ جملہ مجھے کہا ہوتا تو میں اس پر پلٹا دیتا, لیکن آپ پر پلٹا نہیں سکتا. بس سوچنے کے لیے, فکر کے لیے اتنا جملہ ہور کے لیے کافی تھا کہ آخر جس حسین کی ماں کا نام نہیں لے سکتے اسے قتل کرنے کے لیے کیوں لگ پڑے ہو. فکر کرنے کے لیے. اصل حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ لوگ فکر کریں, فکر کریں گے تو معرفت تک پہنچ جائیں. اور نے فکر باقیوں نے کی نہیں, سوچ فکر نہیں کی, اور نے فکر کی. حسین نے اس مقام پر حور کو بھی پانی پلایا اور حور کے لشکر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. علم امامت سے یہ تو جانتے ہیں کہ پانی بند ہونے والا ہے, ان کا میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں, کسی پہ پانی نہیں بند کروں. میرے بابا نے دشمن پر پانی نہیں بند کیا تھا, میں کسی پر پانی نہیں بند کروں. حور کے لشکر کو بھی پانی پلایا, گھوڑوں کو بھی پانی پلایا, کربلا میں وارد ہو گئے. اب یہ فکر حور کے دماغ میں چل رہی ہے, یہ فکر چل رہی ہے کہ جس شخص کی ماں کا نام نہیں لے سکتے بغیر وضو کے, اسے قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں, انہیں قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں. شب عاشور عمر سعد کے پاس آ کر حور کہتا ہے کہ کیا تم واقعی فرزند رسول کو قتل کر دو, کیا تم واقعی فرزند رسول کو قتل کر دو. کہا کہ ہاں کل لڑائی کا دن ہے اور جنگ ہوگی. تو صبح جب ہوتے عاشورے کی, 9 کو تیر چلا دیا تھا عمر سعد. حسین نے عباس سے کہا تھا کہ جا کر کہو کہ ایک رات اور چاہیے. بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ 10 شب پوری ہو جائیں. حسین نے 10 دنوں کی مہلت دی ہے. ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی کہ 6 مہینے سے کم کے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا. حسین علی اصغر کے 6 مہینے کا انتظار کر رہے تھے. ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ اگر 9 کو جنگ ہو جاتی تو ایک حسینی سپاہی رہ جاتا. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ایک حسینی سپاہی رہ جاتا. صبح عاشورہ اور بیٹے اور غلام اور ایک روایت میں بھائی کے ساتھ میں حسینی لشکر کی طرف چل پڑے. عباس سے کہتے ہیں حسین جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو, جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو. اور پہنچے. کہا کہ جب امام کے سامنے آؤ تو مجھے اشارہ کرنا, میں اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دوں. امام کے قدموں پہ گر گیا. کہا مولا کیا میری معافی ہو سکتی؟ کہا جاؤ ہور میں نے بھی معاف کیا, میرے اللہ نے بھی معاف کیا. آیت اللہ مازن درانی معالی السبتین میں لکھتے ہیں
کہ دل تھام کے سنیے گا، اللہ مازن درانی معالی سبتین میں لکھتے ہیں کہ حر نے امام سے اجازت لی کہ کیا میں بیویوں سے بھی کچھ کہہ سکتا ہوں؟ امام نے اذن دیا، حر بیویوں کے خیموں کے باہر آئے اور کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ اس حالت میں آپ آئے ہیں میری وجہ سے، اور میں معافی کا اس قابل تو نہیں ہوں۔ عادل مازندرانی لکھتے ہیں کہ خیمے سے اتنے رونے کی اور چیخنے کی آواز آئی، اجرکم اللہ۔ ادھر بیویوں نے حر کو دعا دی، حر واپس آئے امام کی خدمت میں۔ امام نے کیا عجیب و غریب جملہ کہا، امام نے فرمایا کہ حر جب کوئی مہمان آتا ہے تو اسے کچھ پیش کیا جاتا ہے، لیکن تم اس عالم میں میرے پاس آئے ہو کہ میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عزیزوں، کوئی کچھ بھی نہیں پیش کرتا تو پانی تو پیش کر ہی دیتا ہے۔ حسین کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے میرے پاس، اجرکم اللہ، پانی بھی نہیں ہے پیش کرنے کو۔ حر کہتے ہیں مولا میرے بیٹے کو اذن جہاد دیجئے۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، جہاد کیا، لڑتے لڑتے باپ کو آواز دی، حر اٹھ کر جانا چاہتے، حسین نے بٹھا دیا، کہا بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتا۔ حسین نے حر کو بٹھا دیا، حسین خود میدان میں پہنچے۔ واہ قسمت، ابھی کچھ لمحے پہلے یزیدی لشکر میں کوئی تھا، آج اسے فرزند رسول کا زانو ملا ہوا ہے۔ حسین نے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پر رکھا، وہاں اس کی جان نکلی۔ اس کے بعد حر بھی گئے میدان میں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ عزیزوں، بس تمام کر دیتا، ایک روایت سنیے، دو جملے اور مسائل تمام ہیں۔ عزیزو، شاہ اسماعیل صفوی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حر کے متعلق لوگوں کی اچھی رائے نہیں ہے۔ ایک ورژن، یہ دوسرے ورژن میں یہ کہ قبر میں پانی بھر گیا ہے، باہر کے قبر کو کھولا جائے۔ قبر کو کھولا گیا، لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ دور کیوں دفن ہے، کہ وہ مقام ہے جہاں پر ان کے قبیلے نے انہیں پہلے دفن کر دیا تھا، شہداء کے دفن ہونے سے پہلے۔ قبر کو کھولا گیا، قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جنازہ تر و تازہ جیسے کہ ابھی دفن کیا گیا۔ شاہ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ جو پیشانی پہ رومال بندھا ہوا ہے وہ شہزادی کے ہاتھ کا سلا ہوا ہے۔ کہا وہ رومال کھول کر کے لے آؤ، میں اپنے کفن میں برکت کے لیے رکھوں گا۔ اس رومال کو کھولا گیا تو لہو جاری ہونے لگا، کہ دوسرا رومال باندھ دو۔ رومال باندھ دیا گیا لیکن لہو رکتا نہیں ہے۔ کتنے رومال باندھ دیے گئے پھر بھی خون نہیں رکتا۔ شاہ اسماعیل نے کہا دوبارہ وہی باندھو، اسی کو باندھا گیا، دوبارہ خون رک گیا، دفن کر دیا۔ لوگوں میں اعلان ہو گیا، دیکھ لو یہ حر کا مقام ہے۔ بس عزیزو، دو جملے اور سماعت فرمائیے، میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ زہیر کی شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک جملہ۔ زہیر ابن القین بھی امام سے جڑے تھے کربلا کے رستے میں، امام سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کے عقیدے کے متعلق بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفصیلات نہیں پڑھ رہا، بس ایک جملہ۔ جب زہیر شہید ہو گئے تو خبر کوفے میں پہنچی، زہیر کی بیوی کوفے میں تھی، اس نے ایک بڑا مہنگا کفن، عالی شان کفن غلام کو دے کر کے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے، حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، انہیں کفن مل ہی گیا ہوگا، تم اپنے آقا کو جا کر کے کفن پہناؤ۔ اجرکم اللہ، بس آپ نے جملہ سنیے، مجلس تمام۔ کہا کہ تم اپنے آقا کو جا کر کفن پہناؤ۔ وہ غلام آیا، میدان کربلا میں وارد ہوا، دیکھا ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، واپس آ گیا۔ زہیر کی بیوہ کہنے لگی کہ تم نے
اپنے آقا کو کفن نہیں دیا. اب غلام کا جملہ سنیے, گریہ کیجئے, اسی پہ مجلس تمام ہے. حسین نے غلام کے ذہن کو, فکر کو کیسے بدل دیا. کہا میں گیا تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ کفن میرے پاس ایک ہے, لاشیں 72 ہیں, اور جب آقا کو کفن نہیں ملا تو غلام کو کیسے کفن دے دیتا. رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.